خدا قادر مطلق باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آواز نہیں آئی تھینک یو ویری مچ۔ ہم خدا ان کے آج شکر گزار ہیں ان ساری باتوں کے لیے، آج کے پاک کلام کے لیے، آج کی پرستش کرنے کے لیے، اور بہتوں میں سے خداوند نے آج ہمیں چنا کہ اس کے گھر میں ہم آ سکیں اور اس کی حمد و ستائش کر سکیں، اپنے نذرانے، اپنے دلوں کے نذرانے اس کے سامنے پیش کر سکیں، اور خداوند کے ہم شکر گزار ہیں۔ آئیے انجیل مقدس کے لیے ہم سارے کھڑے ہوں گے۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی رسول اس کا 25واں باب اور 25ویں باب کی پہلی آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 25واں باب پہلی آیت سے۔ اور اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی، اور ان میں سے 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھی۔ جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئی۔ آدھی رات کو جب دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا اور اس کے استقبال کو نکلو، اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشل درست کرنے لگیں۔ اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ اور جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو اور نہ اس گھڑی کو۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ تشریف رکھیے۔ آج ہم بڑے دھیان سے خداوند کے پاک کلام کو سنیں گے، اور آج کا موضوع نہ صرف آج کا موضوع ہوگا بلکہ ہم مختلف اتواروں میں اس موضوع کو سیکھیں گے۔ اکثر اوقات جس ملک میں ہم رہتے ہیں یا کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی حکومت ہے، اس کا ایک سرکاری نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہوتا ہے سرکاری نام جس سے وہ سلطنت، وہ بادشاہت، وہ ملک، وہ حکومت اس نام سے جانی جاتی ہے آفیشلی طور پر۔ وہ سرکاری نام ڈاکومنٹس میں لکھا جاتا ہے یا جب پکارا جاتا ہے تو اسی نام کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کا سرکاری نام کون سا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ ہندوستان کا کیا ہے؟ جمہوریہ ہند، جمہوریہ ہند اس کو کہتے ہیں، دا ریپبلک آف انڈیا کہا جاتا ہے۔ بحرین کو دیکھیں گے، وہاں دا کنگڈم آف بحرین، بادشاہت، بحرین کی بادشاہت کہا جائے۔ امریکہ کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اب یہ سرکاری نام ہیں جن سے یہ جانے جاتے ہیں۔ ان کے اور بھی نام ہو سکتے ہیں، جیسے انڈیا کو اور کیا کیا ناموں سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بھارت ہے، ہندوستان ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی 4 کو نام ہیں اس کے۔ تو یہ نام جو ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ خدا نے بھی اپنی بادشاہت کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنی سلطنت کے لیے
ایک نام دیا ہے وہ انجیل مقدس میں، اور آج کی تینوں انجیل مقدس میں ہمیں وہ نام ملتا ہے، اور وہ ہے خدا کی بادشاہی۔ آسمان کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی، اس موضوع کو ہم سلسلہ وار سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ حصہ آج، پہلا حصہ ہم آج سیکھیں گے، اور میری گزارش ہوگی جتنے بچے ہیں کاپی پینسل ضرور لیں۔ یہ ایک تعلیمی سلسلہ ہوگا، یہ صرف منادی کا سلسلہ نہیں ہوگا، بلکہ اور ایلڈر صاحبان کو میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو کاپی پینسل لے کر بیٹھیں گے تاکہ اس موضوع کو ہم ہر اتوار اس کو سیکھ سکیں۔ یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم زمین کو جہاں پر ہم رہتے ہیں، کہیں بھی ہم رہتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں جاننے کی ضرورت ہے، اس کا موسم کیسا ہے، ٹھیک ہے، وہاں کی آپ تیاریاں کرتے ہیں، ویسے کپڑے لیتے ہیں، وہاں پھرنے کی جگہیں کون سی ہیں، اب یہ بھی دیکھتے ہیں، وہاں شاپنگ کرنے کے کیا کیا مالز کون کون سے ہیں، کہیں بھی آپ جاتے ہیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم جس ملک کی آرزو رکھتے ہیں، اپنی دعاؤں میں بھی کہتے ہیں کہ اے خداوند تیری بادشاہی آئے اور تیری بادشاہی قائم ہو، تو اس میں ہم اس کو جاننا، وہ کیا ہے، وہ کون ہے، اس میں کون جائے گا، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، لوگ کون سے ہیں، اس کو ہم سیکھنا شروع کریں گے۔ دا کنگڈم آف ہیون، آسمان کی بادشاہی، اس کے کئی نام ہیں بائبل مقدس میں۔ اس کو بائبل مقدس کی روشنی میں تو آج پہلی بات ہم دیکھیں گے اس کے نام کتنے ہیں۔ دو تو میں نے بتا دیے ہیں جو آفیشیل نام ہے، خدا کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی، یہ آفیشیل نام ہے۔ اور اس کو کیا کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے دا کنگڈم آف گاڈ، یعنی خدا کی بادشاہی۔ اس کو سلطنت، جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو بائبل مقدس میں اس کو کیا لکھا گیا؟ سلطنت لکھا گیا، خدا کی سلطنت، خدا کی حکومت۔ اور تو پہلا نام ہو گیا، اس کو کیا کہا گیا کہ خدا کی سلطنت، خدا کی سلطنت۔ دوسرا لکھیے کہ اس کو ڈومینین آف گاڈ کہا گیا ہے۔ ڈومینین کہتے ہیں اختیار کو، خدا کا اختیار، اس کو اختیار بھی کہا گیا، لیکن ترجمے میں اس کو سلطنت ہی لکھا گیا۔ انگریزی میں ڈومینین کہہ دیا گیا ہے، لیکن ترجمے میں اس کو سلطنت ہی لکھا گیا ہے۔ تیسرا نام خدا کی حکومت، دا گورنمنٹ آف گاڈ، خدا کی حکومت اس کو کہا گیا ہے۔ اور چوتھی بات ہے اس کو کنگڈم آف کرائسٹ اینڈ گاڈ بھی کہا گیا ہے، یسوع کی اور خدا کی حکومت دونوں ملا کر بھی اس کو نام دے دیا گیا ہے۔ پانچویں بات دا کنگڈم آف ہز بیلوڈ سن، یعنی خدا کے بیٹے کی بادشاہی اس کو کہا گیا۔ تو ابھی تک جو ہے وہ 5 جمع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ چھٹی بات ہے اس کو کنگڈم آف جیزس، یسوع مسیح کی بادشاہی کہا گیا ہے۔ اور 7ویں بات اس کو فردوس کہا گیا۔ فردوس کہاں پہ کہہ دیا گیا؟ ذرا نظر دوڑائیں۔ ڈاکو کو کیا کہا؟ ٹھیک ہے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ تو مسیح خدا نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ 7 نام، ٹھیک ہے، 7 نام میں نے دے دیے۔ اس کو صرف خدا کی بادشاہی نہیں، آسمان کی بادشاہی نہیں، بلکہ اور بھی ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں اسے جاننا ضروری ہے؟ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں ہماری روزی اور سکونت ہے، اس لیے اس کے بارے میں جاننا، کیونکہ ہم اس میں رہتے ہیں۔ لیکن خدا کی بادشاہی جہاں ہم نے جانا ہے، جہاں ہماری سکونت گاہ ہے، جہاں ہمارا آرام ہے، اسے بھی جاننا بڑا ضروری ہے۔ کیوں جانیں؟ کیوں اس کی زیادہ اہمیت ہے؟ ذرا بائبل مقدس میں دیکھیں گے کہ نبیوں نے اس کی منادی کی، پہلی بات۔ اب ہم آگے اس کی اہمیت پر، کوئی لکھ رہا ہے تو اس کی ہیڈنگ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا ہے؟ اہمیت ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آج پادری صاحب نے عام بات شروع کر لیا، کیونکہ بائبل مقدس میں یہ موضوع ہی بڑا ہے۔ نبیوں نے اس کی منادی کی ہے، اور
جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو خاص بات ہے، خاص ملک ہے، خاص جگہ ہے، اسی کی ہم بات کرتے ہیں۔ کوئی افریقہ کیوں نہیں جانا چاہتا؟ کوئی یوگنڈا کیوں نہیں جانا چاہتا؟ کوئی نائجیریا کیوں نہیں جانا چاہتا؟ سب کہاں جانا چاہتے ہیں؟ امریکہ جانا چاہتے ہیں۔ خاص ہے، ملکیت ہے، وہاں پر اچھی سہولتیں ہیں، ٹھیک ہے، ہر طرح سے اس کی اکانومی بہتر ہے۔ کوئی جانا چاہتے ہیں تو یو کے جانا چاہتے ہیں، یورپین ممالک میں جانا چاہتے ہیں، اس لیے اس کی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ ہم نے وہاں پر جانا ہے، اس کی اہمیت ہے۔ آرزو رکھتے ہیں، دعاؤں میں کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی قائم ہو اور تیری حکومت قائم ہو، تیری سلطنت قائم ہو۔ اور میرے عزیزو، نبیوں نے اس کی منادی کی ہے۔ آج زبور 145 میں خدا کی بادشاہت کی بات ہوئی ہے، خدا کی سلطنت کی بات ہوئی ہے۔ جو عبدالعباد ہے، نبیوں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ عبدالعباد ہے، اس کا اخیر نہ ہوگا، اس کا آخر نہیں ہے۔ اور نبیوں میں سے آخری نبی کون سا جی؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا نبیوں کے سلسلے میں آخری ہے۔ انہوں نے بھی جب اپنی منادی کی تو انہوں نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ یہ نبیوں کا موضوع رہا ہے، نبی منتظر تھے، اس کی پیشن گوئیاں کرتے رہے۔ تو پہلی بات اس لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ نبیوں نے اس کی کیا کی ہے؟ منادی کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اسرائیل اس کے منتظر تھے، خدا کی بادشاہی کی۔ نبی جو کہتے تھے وہ منتظر تھے، یہودی۔ اور ہمیں بائبل مقدس یسایہ اس کے 9ویں باب میں ملتا ہے کہ ایک لڑکا تولد ہوگا اور سلطنت اس کے کیا ہوگی؟ کندھے پر ہوگی۔ وہ عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور وہ ابد تک کیا کرے گا؟ حکمرانی کرے گا، حکمرانی کرے گا۔ اس لیے بنی اسرائیل قوم کو یہ ساری باتیں خدا کے صحیفوں میں نبیوں کی معرفت جو پہنچتی تھی وہ یاد رہتی تھی، اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے۔ ایک بادشاہ کے بھی اور ایک بادشاہت کے بھی انتظار میں تھے۔ وہ زکریا کی وہ بات یاد کرتے تھے کہ دیکھ تیرا بادشاہ جو ہے گدھے پر بلکہ لادو کے بچے پر سوار ہوگا۔ وہ منتظر تھے۔ لوکا کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ یوسف ارمتیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اسرائیلی تھا اور خدا کی بادشاہت کا کیا تھا؟ منتظر تھا۔ تو دو کیوں اہم ہیں؟ نبیوں نے پریچ کیا، اسرائیل جو تھی وہ منتظر ہے اس بات کی، اور اگلی بات یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خود اس کی منادی کی، یسوع کی بادشاہی کی خود اس نے منادی کی۔ اپنی زمینی خدمت میں اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوا، اور کیا کہا کہ مسیح یسوع کے اور یوحنا کے الفاظ ایک ہی تھے، توبہ کرو اور آسمان کی، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ جب اس نے بپتسمہ لیا اور اس کے بعد ابلیس سے آزمایا گیا، اس کے بعد جب اس نے منہ کھولا تو یہی جملہ تھا کہ توبہ کرو اور تاکہ کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ اور نہ صرف اس نے ہمیں منادی، نہ صرف خود اس نے منادی کی، بلکہ دعائے ربانی میں کہا کہ اس کی بادشاہی کے لیے کیا کیا کرو؟ دعا بھی کیا کرو، دعا بھی کیا کرو۔ کتنا اہم ہے یہ موضوع، کتنا اہم ہے، نبیوں کا یہ موضوع ہے۔ پھر اس کے بعد کن کن کا موضوع ہے؟ اسرائیلی منتظر ہیں، پھر اس کے بعد مسیح خداوند اس کی منادی کرتے ہیں، اور نہ صرف اس نے منادی کی بلکہ سکھا بھی دیا دعائے ربانی میں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بادشاہی کی تلاش بھی کرو۔ کیا کرو؟ آیت یاد ہے ہم سب کو، پہلے ڈھونڈو تم اس کی، تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ ایفرٹ کرنی ہے، اور جب ڈھونڈتے ہیں تو اگلی ہی جو ہے وہ باتوں میں اس نے کہہ دیا کہ ڈھونڈو گے تو مشکل نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا۔ تو یسوع نے نہ صرف اس کی منادی کی، سکھایا بھی، اور پھر کہا یہ تلاش بھی کرو، اس کی تلاش بھی کرے۔ اچھا، پھر آگے اس نے کہا کہ اس کی منادی کی ہدایت دی کہ تم بھی کرو،
تم بھی آسمان کی بادشاہی کی کیا کرو؟ منادی کرو۔ متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ خاتمہ ہونے سے پہلے بادشاہی کی خوشخبری کا پھیلنا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ خدا کی بادشاہی کی منادی کی جائے۔ اس لیے آج میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کلیسیا کو آسمان کی بادشاہی کی تعلیم دے کر، تاکہ مجھے اپنا حساب دینا ہے، مجھے یہ نہ کہ خدا نہ کہے کہ بھائی تو نے آسمان کی بادشاہی کی بشارت نہیں دی، کیونکہ اس نے مجھے بھی ہدایت کی اور ہم سب کو ہدایت کی ہوئی ہے کہ اس کی ضرور منادی کرے۔ پھر شاگردوں نے اس کی منادی کی ہے، اس موضوع کی، یسوع کی بادشاہت کی۔ اسٹیفنس نے کیا کہا کہ میں مسیح کو کہاں دیکھتا ہوں؟ تخت پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں، باپ کے دائنے ہاتھ۔ اور اس کے بعد مقدس پولس رسول کے بارے میں کہا گیا ہے آخری باب میں کہ وہ سب سے ملتا اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا تھا۔ تو رسولوں کے نزدیک بھی یہ بڑی اہم بات ہے، اور سب سے زیادہ یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ ہم سب کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم سب کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اچھی جگہ کی اب بات کریں تو شاید دنیا میں ہمیں اچھی جگہ، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس کے گھر گئے تو وہاں تو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی کمیاں ضرور ہیں اپنے گھروں میں اور دوسروں کے گھروں میں، لیکن وہ ایسی جگہ ہے، ایسی مستقبل کی جگہ ہے جو اچھی ہے۔ تو یہ آج ہم نے دو باتوں کو دیکھا ہے، پہلے کہ اس کے لیے بہت سارے نام ہیں، اور اس کے بعد اس کی اہمیت کیا ہے۔ اہمیت میں تھوڑی ہم دہرائی کریں گے جی، ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں۔ کیوں اس کی زیادہ اہمیت ہے؟ نبیوں نے اس کی منادی کی ہے، بنی اسرائیل قوم اس کی منتظر تھی، اوکے، شاگردوں نے اس کی منادی کی ہے۔ چلیں اس کو میں ویسے آپ سے شیئر کروں گا، اس کے سارے پوائنٹ لکھ کر شیئر کروں گا۔ اچھا، آسمان کی بادشاہی میں کون حکومت کرتا ہے؟ کون حکومت کر سکتا ہے جی؟ سب سے پہلا خدا ہے، ٹھیک ہے، خدا ہے۔ زبور آج 93 بھی ہم نے پڑھا ہے، 93 اس کو پڑھا ہے۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے خدا کی بادشاہی، کیونکہ بادشاہی اس کی ہے تو اس میں وہی سلطنت کرتا ہے۔ اور دوسری بات، ہم نے اس کو نام دیا کہ یہ یسوع کی بھی بادشاہی ہے، تو خدا باپ اس میں سلطنت کرتا ہے، اس کے بعد یسوع مسیح اس میں سلطنت کرتا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کلیسیا اس پہ سلطنت کرتی ہے۔ یہ کلیسیا کی بھی بادشاہی ہے۔ ایماندار، کیونکہ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں ایمانداروں کے بارے میں کہ وہ جنہوں نے مسیح کی خاطر دکھ اٹھایا، اپنی جانیں دی، وہ کیا کریں گے؟ وہ تخت پر بیٹھیں گے۔ وہ کہاں پر بیٹھیں گے؟ تختوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ انصاف کیا کریں گے۔ تو اس طرح خدا کی بادشاہی، تین جو ہیں لوگ اس میں شامل ہیں، اس میں خدا باپ خود ہے، اس میں مسیح یسوع ہے، اور اس کے بعد خاص طور پر وہ ایماندار جنہوں نے مسیح کی انجیل کی خاطر نقصان اٹھایا اپنا، جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، جنہوں نے دکھ اٹھائے ہیں، وہ بھی ان تختوں پر اس بادشاہی میں شریک ہوں گے۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ مسیح یسوع میں جو تم نے بادشاہی مسیح یسوع میں پائی ہے، تم سارے اس میں کیا ہو؟ شریک ہو۔ ہم اس کی بادشاہی میں شریک ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کا حلقہ کتنا ہے، خدا کی بادشاہی کی حد کتنی ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ پاکستان کی حدود پوری ہیں، انڈیا کی حدود پوری ہیں؟ نہیں ہیں۔ جب تک کشمیر کسی کا نہیں ہو جاتا حدیں پوری نہیں ہوں گی۔ سارے دونوں کلیم کرتے ہیں کہ ہماری حدود جو ہے وہ پوری نہیں ہے، اس لیے وہ مانگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ابھی تک
ان کی حدود پوری نہیں ہے، لیکن خدا کی بادشاہی کی ٹیریٹری میں کیا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، تو اس کی حکمرانی اور اس کا حد، اس کا رقبہ اس میں پہلی ہے کہ تمام کائنات اس کی جو ہے وہ بادشاہت ہے، ساری کائنات، تمام کائنات اس کا علاقہ ہے، تمام کائنات جو ہے اس کا رقبہ ہے۔ اور آسمان کی بادشاہی جب اس کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے صرف آسمان کی بادشاہی بھی ہے۔ پہلی بات کائنات، اس کے بعد کیا ہے؟ آسمان بھی ہے، ٹھیک ہے، کائنات میں آسمان بھی آتا ہے جہاں وہ مقیم ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ کلیسیا، یونیورسل چرچ، عالمگیر کلیسیا اس کی بادشاہی میں شامل ہے۔ تو ہم نے آج جو ہے وہ 3 سوالوں کو ایڈریس کیا ہے۔ 3 سوال کون سے ہیں؟ کہ خدا کی بادشاہی کے لیے اور نام کون سے ہیں، اس کے بعد خدا کی بادشاہی کیوں اہم ہے، اور اس کا رقبہ کتنا ہے۔ رقبے میں 3 چیزیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ کہ پوری کائنات اس کی بادشاہت ہے، اس کے بعد آسمان اس کی بادشاہت ہے، اور پھر کلیسیا، چرچ اس کی بادشاہت ہے۔ میرے پاس آگے بھی ہیں، تو ہم اس کو تعلیمی سلسلہ جو ہے اس کو رکھیں گے، خدا کی بادشاہت کو سلسلہ وار سیکھیں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں آج کی باتیں دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں گھروں پہ جا کر۔ ایلڈر صاحبان کل سے کاپی پینسل لے کر بیٹھیں، ٹھیک ہے، اگلے اتوار سے ان چیزوں کو ضرور سیکھنا ہے خدا کی بادشاہی کے بارے میں۔ خدا آج کے پاک کلام اور تعلیم کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔